الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے اور آج ہی کی تاریخ 26 رجب اور آج جو آنے والی رات ہے 27ویں شب سیاہ لا مکان صدیق کے آقا عمر کے مولا عثمان کے ماوا علی کے ملجا امت کے غمخوار تمام صحابہ کے دلدار اور تمام نبیوں کے سردار دانائے سبل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کا شرف حاصل ہوا۔ حاضرین کرام، آج کی رات آنے والی وہ رات ہے کہ خلاق عالم کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یعنی جام کر دیا۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے کر گئے۔ کہاں گئے، کتنی بلندی تھی، کتنا عروج تھا، یہ تو جبریل بھی نہیں جانتا۔ جو سدرہ تک ساتھ گیا
وہاں جا کے اس کو بھی کہنا پڑا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے۔ اور اس میں ایک اور شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ تو حاضرین کرام، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کائنات کے نظام کو روک دیا، زمانے کو بند کر دیا۔ تھوڑی سی روشنی میں اس پہ ڈالوں گا کہ زمانے کو بند کب کب کیا گیا، کس کس کے لیے کیا گیا۔ قرآنی استدلال، عقلی دلائل، نقلی دلائل، سارے میں کوشش کروں گا جتنا موقع ملا میں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، شعر ہمارا ذوق ہے، عقیدہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، بعبدی جو لے گئی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں، قلیل حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد بیت المقدس کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھ دی، وہاں اللہ کے انبیاء کے مزارات تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائے اپنی نشانیاں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ اصول برکت کے لیے میں نے ترجمہ عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ غالباً میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا ہے کہ ہر نبی کو صفات کا معراج کروایا، لیکن حضور علیہ السلام کو ذات کا معراج کروایا۔ باقی انبیاء صفات کا مظہر تھے، میرے نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ میرے آقا ذات کا مظہر ہے۔ اور پھر جتنے انبیاء اور رسول، ہر نبی کو اللہ نے معراج کروائی۔ میرے نبی کو 34 معراج ہوئے، جن میں سے 33 معراج روحانی تھے، ایک معراج جسمانی تھا۔ اور کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے جسمانی معراج کے رد میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات بھی حضور علیہ السلام کا جسم اپنے بستر سے مفقود نہیں پایا، یعنی کہ غائب نہیں پایا۔ تو لوگ اس کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب انہوں نے فرما دیا کہ ایک رات بھی میں نے مصطفیٰ کا جسم اپنے بستر سے غائب نہیں پایا، تو پھر نتیجہ یہ نکلا معراج جسمانی نہ تھا، روحانی تھا۔ تو ان کو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کے حرم میں حضور کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی، مدینہ جا کے معراج تو ہو رہا ہے مکے میں، معراج تو مکے میں ہو رہا ہے، رخصتی مدینہ میں جا کے ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا جن معراجوں کی بات سیدہ عائشہ کر رہی ہیں ان کا تعلق جسمانی معراج سے نہیں، روحانی معراج سے۔ یہ تو مکی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی، علماء نے کئی وجوہات بیان کی۔ تاہم ویسے ایک وجہ میں نے یہ بھی پڑھی کہ مسجد اقصی کی طرف حضور کو لے جایا گیا، ڈائریکٹ بھی لے جایا جا سکتا تھا،
اس میں حکمت یہ تھی کہ مسجد اقصی کے جو ستون تھے، جو در و دیوار تھے، جو وہ پوری بلڈنگ تھی، اس کے ایک ایک پتھر نے اللہ سے عرض کی مولا ہم نے تیرے باقی انبیاء کے جلوے تو دیکھے ہیں، جس کے صدقے کائنات بنائی، ذرا اس کا دیدار بھی کروا دے۔ تو اس لیے اللہ نے وایا رکھا مسجد اقصی کی طرف سے کہ ان کا بھی کام بن جائے گا، اور 40 دن کا سفر ہے، 40 دن کا، مکہ سے مسجد اقصی فلسطین 40 دن کا سفر ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی گئی اور زمانے کو بند کیا گیا، سارا نظام رک گیا۔ اور پھر جو آگے کا سفر تھا آسمانی، وہ سینکڑوں سالوں پر تھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عقل نہیں مانتی، اسی لیے اللہ نے اس سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرما دیا سبحان اللہ زی، وہ ذات پاک ہے، یہ جو تمہاری باتیں ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، کیونکہ چونکہ چنانچہ، اللہ پاک یہ جتنے الفاظ ہیں ان سب سے پاک ہے۔ یہ نہ دیکھو جانے والا کون ہے، یہ تو دیکھو لے جانے والا کون ہے۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو پتہ چل گیا حضور سواری پہ سوار ہوئے، سواری پہ بشر سوار ہوتا ہے، نور نہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور محض بشر نہیں، محض نور بھی نہیں، ہم نورانیت کے بھی قائل ہیں، بشریت کے بھی قائل ہیں۔ میری باتیں سمجھنے والی ہیں، ذرا غور کیجئے گا ان پہ۔ ہم نورانیت کے بھی قائل ہیں، بشریت کے بھی قائل ہیں، ہم حضور کی نورانیت کا بھی انکار نہیں کرتے، آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ جو یہ کہے، اب کوئی سادہ بندہ ہوگا وہ تو کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے کہ سواری پہ نور سوار نہیں ہوتا، سواری پہ تو بشر سوار ہوتا ہے، اور سواری کو پکڑ کے بشر، اس کی لگامیں بشر پکڑ سکتا ہے، سواری کا اہتمام بشر کر سکتا ہے۔ پھر میں ان سے پوچھوں گا چلیں حضور علیہ السلام اگر سوار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بس حقیقت بشر ہی ہے، نورانیت نہیں، تو مجھے یہ بتاؤ براق آیا کہاں سے تھا، لے کے آنے والا کون تھا؟ لے کے آنے والا کون تھا؟ جبریل۔ تو پھر اس نے جب حضور کو سوار کیا لگامیں پکڑی ہوں گی یا نہیں؟ بولیے تو پھر اس کی نورانیت کہاں گئی؟ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرشتوں کو بھی عبد کہا ہے، بل عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی عبد کہا ہے، جبکہ وہ نورانی فرشتے ہیں، ان کے نور کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر فرشتہ نور ہو، نور ہونے کے باوجود اللہ ان کو عبد کہے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کو اگر اللہ لباس بشری پہنا دے تو پھر مصطفیٰ کی نورانیت میں فرق کیسے آ سکتا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس عروج کے لیے اللہ نے زمانے کو بند کر دیا، بڑا اہتمام کیا گیا، اور 2 پروگرام، میلاد النبی اور معراج النبی۔ میلاد النبی اور میلاد عربی میں پیدائش کو کہتے ہیں، معراج عروج بلندی، معراج النبی، میلاد النبی، میلاد النبی نبی کی پیدائش، معراج النبی نبی کا معراج، یعنی سادے لفظوں میں سمجھا دوں، میلاد میرے نبی کے نزول کا نام ہے، معراج میرے نبی کے عروج کا نام ہے۔ یہ دونوں میلاد ہو یا معراج کی محافل ہو، یہ اللہ نے سنیوں کے کھاتے میں اور ان کے حصے میں لکھ دی۔ اسی لیے سنی کہتا ہے کملی والیا تیرے میلاد تو بھی صدقے، تیرے معراج تو بھی صدقے، میلاد کے بھی صدقے، معراج کے بھی صدقے۔ اللہ نے عروج عطا کیا، اور وہ عروج جو کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں، ایسی عزت کہ خالق نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے، نص قطعی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا۔ لیکن
بڑے ذکر کا مالک کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا؟ آقا نے پوچھا اپنی طرف سے پوچھ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ عرض کی اللہ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں، کتنا بلند کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بلند کرنے والا جو وہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ کہ اللہ فرماتا ہے فمن ذکرک عن ذکرنی، میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جو تیرا ذکر کرے گا وہ یہی سمجھے میں خدا کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ۔ نیازی صاحب یہ ذرا قریب آئیں سامنے، بہت شکریہ۔ یہ انصر مجید نیازی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ان سے مذہبی تعلق ہے، پکے اہل سنت و جماعت ہیں۔ ذرا اس بات پہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے، سمجھ آ گئی ہے نا میری بات؟ ہمارا ان سے ذاتی تعلق اور مذہبی تعلق ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو یہ رشتہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں ڈرتا ہوں تو قبر کی رات سے، لیکن جب میرا خوف ختم ہو گیا، کہتا ہے میں بڑے بڑے ججز کے سامنے، بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے میں عدالتوں میں پیش ہوا، میں کبھی نہیں ڈرا، میں یورپ کی ننگی فضاؤں میں رہا، میں کبھی نہیں ڈرا، میں قبر سے ڈر گیا۔ لیکن جب میرے سامنے سے حدیث پاک گزری کہ حضور نے فرمایا کل حسب مناسب منقطع، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ قبر پہ مٹی ڈالنے تک ہے، تیرے بھائی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، تیری بیٹی گھر روئے گی، تیری بہنیں، تیری ماں گھر تڑپے گی۔ اگر قبر میں کوئی ساتھ جائے گا تو وہ آمنہ کے لال کا رشتہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا۔ یہاں اقبال نے کہا تھا جب میں تاریکی یہ منزل سے گھبراتا ہوں تو ان کی آواز آتی ہے کہ میں آتا ہوں، ان کی آواز آتی ہے کہ میں آتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، پھر فرشتے کہیں گے اٹھ، فرشتے کہیں گے اٹھ احمد یار خان اٹھ، کیا کر رہا ہے؟ تو پھر جب وہ مجھے اٹھائیں گے نا تو مفتی صاحب کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں اس پائے ناز سے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مرا ہی رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ جس کے حصے میں حضور کا پیار آ جائے۔ تو دو پروگرام میلاد النبی اور معراج النبی، اللہ نے زمانے کو بند کیا۔ پہلی دلیل قرآن سے کہ زمانہ کب بند ہوا، سب سے پہلے سنیے کہ آپ نے بات سنی ہے، میں نے ضمناً عرض کرنی ہے اشارتاً کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام سے تخت مانگا تھا، غلاموں کی مجلس لگی تھی، جن بھی تھے انسان بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، یہ اللہ کا پاک کلام قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے جس کی خبر ہدہد نے آ کر دی، اے میرے ہم نشینوں کون ہے جو مجھے تخت لا کر دے گا؟ 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے کے لیے، 2 مہینے کی مسافت، کون ہے جو تخت لائے گا؟ ایک جن اٹھا، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ ہیرے جواہرات لگے تھے، اس سے مزین تھا وہ خوبصورتی کے لیے، تو اس نے کہا امانت میں خیانت نہیں کروں گا، جیسی اس کی کنڈیشن ہے اسی صورت میں لے کے آؤں گا، امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا دورانیہ کتنا؟ کہتا قبل ان تقوم من مقام، آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے، ابھی آپ سیدھی طرح اپنی نشست سے باہر نہیں آئیں گے، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، میں اس سے پہلے لے کے آؤں گا۔ اب 2 مہینے کی مسافت، جن نے کہا مجھے کھڑے ہو کے دکھائیے، جن نے کہا مجھے کھڑے ہو کے دکھائیے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جن تھا، منگوانا چاہتے تو منگوا سکتے تھے،
وہ بھی ان کا خادم تھا. حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ فرماتا میں نے جنوں میں سے جن، انسانوں میں سے کچھ انسان، پرندوں میں سے کچھ پرندے سلیمان کے تابع کر دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب جن ان کی مجلس میں تھا، ان کا نوکر تھا، فرمایا بیٹھ جاؤ مجھے اس سے جلدی چاہیے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ سلیمان کو پتا تھا ایسا ہے جو اس سے پہلے لا سکتا ہے. اب عام طور پہ آپ کسی انسان سے پوچھیں جن زیادہ پاور رکھتا ہے یا انسان، آپ کہیں گے جی جن. ایسے ہی ہے نا، ہم کہیں گے جی جن زیادہ طاقت رکھتا ہے. لیکن حالانکہ اگر انسان کو اللہ طاقت دے تو جن کو کان سے پکڑ کے اس کا کان مروڑ بھی سکتا ہے. ہیں ایسے لوگ، پتہ نا آپ کو. پھر وہ ترلے بھی لیتا، معافیاں بھی مانگتا ہے. اب وہاں سلیمان نے فرمایا بیٹھ جا مجھے اس سے پہلے چاہیے. 2 مہینے کی مسافت. ایک شخص کھڑا ہوا عاجزی انکساری کے ساتھ، نام تھا اس کا آصف بن برخیہ. کہنے لگا حضور اگر اجازت دیں تو انا آتی کبھی، میں لے آؤں. فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا جی میں تو یہ جسارت بھی نہیں کرتا کہ آنکھ بند کر کے دکھائیں. آپ کی عادت کے مطابق آپ اپنی پلک جھپکیں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا وقت لگتا ہے. وہ کہتا آپ ایسے کریں گے قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ جو آپ کی پلکیں ہیں نا یہ آپس میں جڑیں گی قبل اس کے. آپ پلک جھپکیں گے یہ بعد میں جڑیں گی، میں آپ کا نوکر پہلے لے کے آؤں. یہ قرآن پاک پڑھا میرے سامنے، کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں. اب سفر تو 2 مہینے کا کوئی بھی جائے، لیکن سلیمان کا نوکر جب یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہی کلام بیان کر رہا ہے. فلما رآہ مستقرا عندہ، نبی نے دیکھا تخت بھی موجود، ملکہ بھی موجود، تو نبی نے پتہ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا کچھ فضل ہے. اب یہاں میں جو استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف غور کیجئے. یہ مجھ پہ اللہ کا، یار یہ کچھ فضل ہے، لیکن نبی کہہ رہا یہ کچھ فضل ہے. نوکر نبی کا، اگر نوکر کی یہ طاقت ہے تو پھر سلیمان کا کیا مقام ہوگا؟ اب نبی سلیمان کا نوکر بیٹھا شام میں گئے، ہاتھ یمن میں ڈال دیا. پلک جھپکنے سے پہلے جس تخت کو اٹھایا 40 گز چوڑائی، 40 گز اونچائی، 80 گز لمبائی اور سیسا پگھلا کے اس کو زمین میں گاڑ رکھا تھا. وہاں بیٹھے بیٹھے ہلا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہوا، تخت اٹھا کے قدموں میں رکھا. سلیمان کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا کچھ فضل ہے، مکمل نہیں، اس کا فضل کثیر ہے لیکن مجھ پہ قلیل ہے. میں کہتا ہوں جس پہ کچھ فضل ہے یہ تو اس کے نوکر کی شان ہے. جس آقا کے بارے میں رب فرمائے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس محمد مصطفیٰ کا کیا اللہ. حاضرین کرام، اب جس پہ کچھ فضل اس کے نوکر کے لیے زمانہ بند کر دیا گیا. لوگوں پہ تو شاید 2 مہینے گزر گئے ہوں گے، لیکن وہاں تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. دوسری دلیل بھی قرآن سے دے دوں. اچھا چلے آپ کے ذوق کے لیے ایک واقعہ حضور غوث اعظم کا عرض کر. پیران پیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی الشیخ السید شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ کیجیے. آپ تشریف فرماتے منبر پہ خطاب فرما رہے تھے. آپ کا ایک مرید ابو المعالی آپ کی مجلس میں بیٹھا تو اس کے پیٹ میں درد ہوا. اتنا مجمع، ہزاروں کا مجمع، اس قدر کیفیت کہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے، کلنج پڑ گیا. پریشانی ہوئی کہ کیسے اٹھوں، کیسے نکل کے جاؤں، کہ ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے. تو ایسے حضور غوث اعظم کی طرف اس نے دیکھا تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو حضور غوث اعظم نے اپنا رومال
रुमाल उतार के ना उसके ऊपर फेंक दिया। वो कहता है कि हुजूर गौसे आजम का रुमाल मेरे ऊपर आया तो मैं फिर उस मजमे में नहीं था, मैं एक जंगल में पहुंच गया। मैं एक जंगल में पहुंच गया, वहां एक नदी थी, मैं उस नदी के करीब गया और मेरे पास चाबियां थी, मैंने उस चाबियों का गुच्छा एक दरख्त पे लटका दिया। लटकाने के बाद कज़ाए हाजत से फारिग हुआ, फिर मैंने वुजू किया, फिर मैंने वहां 2 नफल पढ़े। पढ़ने के बाद बस इतनी देर गुजरी तो मैंने देखा कि फिर मैं गौसे आजम की महफिल में हूँ, मेरे अंदाम अभी तर थे जो मैंने वुजू किया था। तो मैंने देखा जहां गौसे आजम का खुतबा मैंने छोड़ा था वहीं से अभी बात चल रही है, वहीं से अभी बात। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। कहने लगे वहीं से अभी बात चल रही थी। अब अबुल मुआली कहते हैं मुझे नहीं पता मैं गया कहां था, वो सफर कितना था, मुसाफत कितनी थी। कहने लगे बस मैं खामोश रहा। एक दिन मैं अजम की तरफ सफर के लिए निकला तो 14 दिन के बाद एक जगह आई, मैंने देखा यार ये तो वही जंगल है, महसूस ये होता है कि जहां मैं पहले आया था। कहते हैं मैंने देखा, फिर वो नदी पे मेरी निगाह पड़ी जहां मैंने वुजू किया था, फिर उस मकाम पे नजर पड़ी जहां मैंने 2 नफल पढ़े थे। कहने लगे मुझे याद आ गया कि मैंने चाबियां भी लटकाई थी यहाँ। मैंने दाएं बाएं देखा, उस दरख्त पे नजर पड़ गई जहां मैंने चाबियां लटकाई थी। कहते अल्लाह की कसम चाबियां भी लटकी हुई थी। अब 14 दिन का सफर एक साइड का, 14 दिन जाने के 14 दिन आने के, ये सफर कराया किसने? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है, वली अल्लाह है। वो चाहे तो एक लम्हे में, एक साथ में अपने गुलाम को 14 दिन जाने का सफर, 14 दिन वापसी का सफर, तकरीबन 1 महीने का सफर एक पल में तय करवा दे। उस पे 28 दिन गुजर गए, मजमे पे तो एक लम्हा भी ना गुजरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रब का क्या मकाम है? फिर ये सफर तो अल्लाह करवा रहा है मुस्तफा करीम। अगर अल्लाह का बंदा 28 दिन का सफर इस तरह करवाए कि जमाना बंद हो जाए तो फिर सुभान अल्लाह ज़ी असरा। जनाब वाह जी, लोग आए क्या। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्दे खास, अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात। लैलन तनवीन है और नकरा है, लैलन यानी रात का कलील से कलील हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया रात के वक्त, रात के थोड़े हिस्से में जमाना बंद कर दिया, आका को अपनी तरफ बुलाया। जैसा पिछले जुमा मैंने अर्ज किया कि नूरानी बुराक आया, आका करीम बुराक की तरफ आए। जिब्रील ने अर्ज की सैयदी या रसूल अल्लाह ये सवारी हाजिर है, इस पे कदम रंजा फरमाइए और तशरीफ रखिए। आका करीम ने रकाब में पांव रखा, रखने के बाद फिर वापस कर लिया। जिब्रील ने अर्ज किया आका क्या इरादा है? सरकार ने फरमाया ए जिब्रील लपेट अपना ये माल सामान, जा वापस, मैंने नहीं आना। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या कोई सवारी में कमी है, क्या मेरे प्रोटोकॉल में कोई कमी? सरकार ने फरमाया नहीं, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं जानू मेरा खुदा जाने, तू कौन है पूछने वाला। जिब्रील ने अल्लाह की तरफ रजू की। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील खाली हाथ ना आना,
میرے یار سے کہہ آج جسا ملنا ہی ملنا ہے، ملاقات دا مول مانگ۔ سلطانی صاحب کہہ رہے ہیں ایک بار اس بات کو ریپیٹ کریں، تو انہوں پتہ نہیں ذوق آیا یہ نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میرا پروگرام کینسل، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تمام آسمانوں کے دروازے بند کر دو۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جب جبریل آئے تو پہلے پوچھنا جس کو لینے کے لیے گیا تھا کیا وہ ساتھ ہے یا نہیں، اگر ساتھ ہو تو آنے کی اجازت ہے، اگر محمد ساتھ نہ آئے آج جبریل کو بھی واپس نہیں آنے دے۔ آج تھوڑا اور شرط کر، آج جبریل کو بھی اوپر پھر نہیں آنے دینا۔ واہ واہ کیا مدینے دے کتے کیا بات۔ آئیے دوستان گرامی، اب وہاں جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آج مصطفیٰ سے ملاقات کی قیمت پوچھ اور وجہ پوچھ، پاؤں کیوں ہٹایا، رکاب میں رکھ کے واپس کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل جب تو جنتی براق لے کے آیا میں نے رکاب میں پاؤں رکھا، مجھے معاشر کا نقشہ یاد آ گیا کہ پل صراط ہوگی، تلوار کی دھار سے تیز اور پھر بال سے بھی زیادہ باریک، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، میں تو براق پہ بیٹھوں گا، میری امت اس پل سے کیسے گزرے گی؟ اس لیے میں نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا، میرے رب سے پوچھ کے بتا میری امت کا پل صراط سے کیسے گزر ہوگا؟ میں نے اس لیے اپنا ارادہ ترک کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہوئے اسوار براق کے اوتے تے کرے جبریل دلیری، روز قیامت کس دیوتے تے چڑسی امت میں۔ آقا نے فرمایا میری امت کی بات اب کتنا عروج کتنی بلندی، لیکن امت کا فکر۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب والا سوف یعطیکا ربک فترضی، امت کے معاملے میں پریشان نہ ہو، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ میری عطاؤں پہ راضی ہو جائیں۔ امت کے معاملے میں اتنا عطا کروں گا کہ میری عطاؤں پہ بولیے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے اللہ راضی ہو، پیر کہتا ہے اللہ راضی ہو، مرید کہتا ہے اللہ راضی ہو، خطیب کہتا ہے اللہ راضی ہو، عالم مفتی شیخ القرآن شیخ الحدیث غوث کتب ابدال ہر کوئی کہے اللہ کی رضا چاہیے، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں رب ہو کے محمد کی رضا چاہتا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، بابا سے بلند کی سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی یہ نعت جو انہوں نے لکھی یہ کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال کے سامنے پڑھی گئی،
تو پھر اس نے آگے سے کیا کہا وہ بھی میں سناؤں گا آپ کو۔ اسی لے پر اسی وزن پہ اس نے ردیف قافیے کو ملا کے نا اس نے اپنے 2 اشعار اسی نعت خان کے آگے رکھ دیا۔ اب الفاظ اعلی حضرت کی کیا ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پھولوں کا تحفہ بہت اچھا تحفہ ہوتا ہے، ان کی محبت ہے، میں نے قبول کیا۔ اب دیکھیے کہاں بات ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد۔ ان باتوں کو اقبال نے سنا اور آگے اقبال نے کیا کہا کہ تعجب کی چاہ، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تعجب حیرت کی بات ہے کہ فردوس اعلیٰ کہ جنت بنائی کس نے اور بسائی کس نے۔ اقبال کہتا ہے تعجب کی چاہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اگر ذوق آیا مل کے پڑھے، تعجب کی چاہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے، پوری مسجد گونج اٹھے، بنائے خدا اور بسائے۔ اور آگے کیا کہتا ہے، ہر عاشق مچل جائے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ تماشا تو دیکھو، ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ پھر سنا دوں، ارے تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کہتا ہے سونے مہربانی کا، نہیں تو میں بھی اتنے نہیں جا سکتا، مہربانی کرو امت دے معاملے رب تو راضی کر دے۔ اب اس نبی کو اتنا عروج ملا، پھر بھی امت کی فکر، سلطانوں کا بادشاہ، سلطان باہو عارفوں کا بادشاہ، وہ کہتا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم بخشی سیا عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تینا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔
بہت شکریہ. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن رب چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا. جبریل لے کے آنا. مہربانی. رانا شہر یار صاحب یو اے ای گئے ہوئے تھے، عرب امارات کے دورے پہ. آ جائیں، کہتے ایک بار شعر پھر پڑھ. میں پھر پڑھ دوں. سلطان العارفین، عارفوں کا بادشاہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا تے نال شفاعت سرور عالم بخشی سیا عالم سارا. میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. مصطفیٰ کی رضا. اے معبود مول مانگ. یا اللہ میری امت، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مکان پہ بھی ہم کو بھلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. ارے لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. وہ کیا ہے کہ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے. کس قدر محترم آج کی رات ہے. آگے کیا؟ ہاں دو کریموں کی. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کریم و رسول کو بھی قرآن کہہ رہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے. کس قدر محترم آج کی رات ہے. ارے کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مکان پہ بھی ہم کو بھلایا. لا مکان پہ بھی آج کسی کو عزت مل جائے، دولت آ جائے، بہت ہی خوش قسمت ہے کہ جو قابو میں رہے، نہیں تو بڑے بڑے بہک جاتے ہیں. حاضرین کرام یہ یاد رکھیے گا. اور وہاں نبی علیہ السلام نے جب تیاری کی تو علامہ کاشفی نے لکھا. یار یہ پچھلے جمعہ بھی میں اعلان نہ کر سکا، یہ سی ڈی والے مجھے کہتے ہیں آپ اعلان نہیں کرتے. میں معیوب سمجھتا ہوں کہ اپنی سی ڈی کا میں خود اعلان کروں، لیکن مجبوری اور کر بھی کوئی نہیں سکتا. بیٹھا جی میں تے اے اگر کسی نے ضرورت ہوئے تے نہ کو لے لیں. 4 جمعے ہیں اس میں، ڈی وی ڈی ہے. بات کہاں پہنچی؟ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے نا تو نبی علیہ السلام کو بطحائے مکہ میں لایا گیا. ایک گراؤنڈ تھا، وہاں لے کے آئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں میکائیل بھی کھڑا تھا، اسرافیل بھی تھا. تو علامہ کاشفی نے لکھا کہ 80 ہزار فرشتے ان کے ساتھ. بعض نے لکھا کہ 70 ہزار فرشتہ ان کے ساتھ، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں شمع تھی. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشعل بردار جلوس. وہ مشعلیں ہر فرشتے کے ہاتھ میں تھی. بات بڑی سننے والی ہے. جب حضور تشریف لائے نا وہ شمع روشن تھی. اب رات کا وقت تھا، پھر 27ویں رات کو آپ کو پتہ روشنی نہیں ہوتی، تاریک رات ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے. وہ شمع روشن تھی. علامہ کاشفی نے لکھا جب حضور تشریف لائے نا تو حضور کے چہرے سے اس قدر روشنی نکلی وہ ساری لائٹیں ماند پڑ گئیں. میرے نبی کا چہرہ اس قدر جگمگا کہ پورے علاقے کو روشن کر دیا. فرشتے حیرت سے مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ نے پوچھا جبریل لبیک یا رب جلیل. فرمایا کتنی روشنی ہے؟ یا اللہ تقریباً 1.5 لاکھ مشعلیں ماند پڑ گئیں ایک مصطفیٰ کے چہرے کی لائٹ سے. اللہ نے فرمایا میرے یار کے چہرے پہ میں نے 70,000 پردہ رکھا ہے. جبریل اے جڑی تو روشنی ویکھی ہے اجے تے میں ایک پردہ چکی. ابھی تو میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے. یہ معرج النبوہ کے اندر جو معراج والا باب ہے اس میں پڑھ کے دیکھ لیں.
تو یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ صدقے امام اہل سنت کے کسی مقام پہ چپ نہیں رہے. آپ فرماتے ہیں یہ تو قیامت والے دن بھی صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے. کہا میں تو وہاں بھی حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ ساری شمعیں بجھ گئیں. ایک میرے نبی کے آنے پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ گئی جل کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں تاکہ مسجد کے در و دیوار قیامت والے دن آپ کی گواہی دیں. ہم سیاسی نعروں میں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, لیکن آج آمنہ کے لال کی بات ہے, ذرا محبت سے کہیے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ سب سے بالا آلہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اب لوگ تو کہتے ہیں میلاد کا جلوس کہاں ہے؟ میں نے کہا تو میلاد کی بات کرتا ہے, یہاں فرشتوں نے معراج کا جلوس نکالا. میرے نبی کے معراج کا جلوس اب گیا کہاں؟ مسجد اقصی کی طرف. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. آقا فرماتے ہیں جبریل نے میری سواری کو باہر باندھا, ایک پتھر پڑا تھا اس میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا. اس کو باندھنے کے بعد آقا فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا. 1,00,000 انبیاء صفیں بنا کے کھڑے تھے میرے انتظار میں, گویا کہ وہ کہہ رہے تھے مدینے کے والی سلام علیکم, مدینے کے والی سلام, مدینے کے والی سلام علیکم, رسولوں سے عالی سلام علیکم. اچھا یہاں تھوڑی توجہ چاہوں گا. نبی علیہ السلام کہاں آئے؟ مسجد. بولیے یار, تھکتے نہیں گئے؟ مجھے جھولی کی فکر نہ ہوتی یار, میں یہاں چھوڑ دیتا. اس کو پوری اولے لے لیں تو میری طرف توجہ کریں, ذرا محبت سے کہ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی. اب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, بلندی عطا کی. اور بل رفعہ اللہ الیہ, عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ. باقی انبیاء جو تھے وہ قبروں میں تھے. ایسے ہی انبیاء کہاں تھے؟ قبروں میں. اب مجھے یہ بتائیے جو یہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے, ان سے ذرا پوچھ کے بتاؤ بقول آپ کے مر کے مٹی ہو گئے, پھر معراج والی رات مسجد اقصی میں کون تھے؟ یہاں ایک دو باتیں میں نے عقیدے کے حوالے سے کرنی ہے ضرور, کہ مسجد اقصی میں کون تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ جب پڑھے نا, بندہ مر جائے بندہ, تو امام کے پیچھے ہوتا ہے آگے؟ میت کہاں ہوتی ہے؟ کیوں جی ایسا آگے ہوتی ہے؟ میت ہوتی ہے آگے. تو
اگر وہ سارے مردہ تھے پھر آگے کیوں نہ تھے، پیچھے کیوں تھے؟ اب حضور ابھی نبی علیہ السلام نے تو موت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، یہ قانون قدرت ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ہر کسی پہ پورا ہونا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ الگ بحث ہے کہ ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں، کبھی کسی جمعے پہ یہ ٹاپک رکھ لیں گے۔ تو حاضرین کرام، وہاں حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو قبروں میں تھے وہ بھی آگے، جو آسمانوں پہ تھے وہ بھی آگے۔ اگر وہ مردہ تھے تو پھر مسجد اقصی میں کون تھا؟ اگر مسجد اقصی میں تھے تو پھر ماننا پڑے گا وہ زندہ تھے، تو پھر نماز تو زندہ پڑھتا ہے۔ اگر میت پہ ہی ہوئے تے اذان نہ ہون تے بندے آدھے نماز پڑھ، یہ میت بھی نال جاندا ہے کیونکہ وہ مکلف رہا ہی نہیں۔ تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبر، میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا، موسیٰ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ براق کا میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا کہ اس کی سپیڈ کتنی تھی، جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں اس کا پاؤں پہنچتا، اتنی سپیڈ سے وہ جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر قبر میں۔ ہن تسی مینوں یہ دسو کیا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے مٹی کوئی نہیں سی؟ پھر مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، پھر قبر دے تھلے دا کیویں پتہ لگ گیا؟ اور اس بات کو مولانا زکریہ سہارنپوری دیوبندی تبلیغی نصاب میں لکھتے ہیں۔ پھر میں ان سے سوال کروں گا، اگر ہم کہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں، نبی مدینے میں بیٹھ کر اس وقت جو اس یہاں مرکز اہل سنت میں ہو رہا ہے، نبی تو یہ بھی جانتا، نبی تو یہ بھی۔ ویسے تو مولوی عبد المجید سودروی کی کرامات لکھتے وقت ان اہل حدیثوں نے لکھا کہ مولوی صاحب مولانا غلام رسول پکی روٹی والے، وہ حجامت کروا رہے تھے نائی کے پاس بیٹھ کے، بالوں کی کٹنگ ہو رہی تھی غلام رسول صاحب کی، تو ایک بارات کو دیکھا، نائی نے بارات کو دیکھا، نائی رو پڑا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی بس ہے جڑی جنج چڑھی ہے نا، یہ جتھے جا رہی میرے پتر دی مانگ سی۔ تیرا بیٹا کہاں گیا؟ کہنے لگا جی وہ گھر سے غائب ہے، اغوا ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو لہٰذا آج وہ ہوتا تو یہ بارات اس کی ہوتی، مجھے بچھڑا یاد آ گیا، ابھی کٹنگ ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا چھوڑ پھر کر لیں گے، پہلے گھر جا۔ مولوی صاحب نے کہا پہلے گھر جا۔ اس نے کہا جی بال تو مکمل فرمایا، آ کے کاٹ لینا، گھر تو جا۔ وہ گھر گیا، گھر میں جا کے دیکھا تو اس کا بیٹا سین میں بیٹھا، کئی دنوں سے غائب، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا تو کیسے آیا؟ کہنے لگا جی مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے کچھ لوگ، تو وہاں سندھ میں لے گئے، وہاں میں ایک ہوٹل پہ ویٹری کر رہا تھا، میں ویٹر تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک گاہک نے مجھ سے روٹی مانگی، میں نے تندور سے روٹی اٹھا کے اس کے ٹیبل کی طرف میں چلا تو میں نے اس کے ٹیبل پہ رکھی، ابھی رکھنے والا تھا، ایک بابا آیا، اس نے میرے بازو سے پکڑا، ایک پیر ادا سندھ سی تے دوجا پیر ساڈے ویڑے۔ میں کہا معراج پہ اعتراض کرنے والوں ذرا اس طرف بھی غور کرو، غلام رسول کی باری آئے تو ایک پل میں، ایک لمحے میں، ایک ساتھ میں، ایک پیر سندھ میں ہو، دوسرا پیر پنجاب میں ہو، غلام رسول کا یہ مقام ہے، محمد رسول اللہ کا کیا مقام ہے؟ محمد الرسول اللہ کا کیا مقام ہے؟ تو وہاں وہ کہتا جی ایک بابا آیا، نہ یاد ہے بابا کیسا تھا دکھنے میں؟ کہتا جی میں جانتا نہیں۔ کہا اس کا اولیاء؟ کہتا اولیاء مجھے یاد ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ادھے سر دے وال مننے سنتے ادھے اجے باقی سن۔ نائی نے بازو سے پکڑا، کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں، پہچان لے گا؟ اس نے کہا پہچان لوں گا۔ بازو سے پکڑا، دکان پہ لے کے آیا، سامنے مولانا غلام رسول صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں سنا؟ اے تے بابا جڑا میں نے گھر چھڑ کے آیا۔ یہ غلام رسول کا مقام ہے۔ وہاں مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء اور رسول۔ اچھا ویسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے، حضور نے دیکھ بھی لیا کر کیا رہے ہیں، یہ بھی پتا چل گیا کہ قبر کس کی ہے، اوپر مٹی تھی لیکن اندر دیکھ لیا۔ پھر مسجد اقصی ہے تو موسیٰ وہاں بھی کھڑے تھے،
یہاں لوگ کہتے ہیں حضور براق کے محتاج تھے، براق نہ ہوتی اتنا جلدی نہ جاتے۔ میں پوچھتا ہوں موسیٰ قبر میں تھے، حضور سے پہلے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ گئے؟ ان کے پاس تو براق نہیں تھی۔ یار اس بات پہ بھی سبحان اللہ کہا کرو، عقیدے کی بات ہے، میں نے پتا تجھے شیران تے اٹھنا ہے، عقیدے کی بات کو سنے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی براق تھی؟ پھر حضور فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ پہنچا، پہلے موسیٰ وہاں موجود تھے۔ 3 جگہ پہ ایک وقت پہ موسیٰ ہوں، کسی کو پریشانی نہیں، تو یہ تو مقتدی ہیں، میرا نبی امام ہے۔ کیوں جی؟ میرے نبی تو امام، اب پیچھے پڑھنے والے ان کا یہ شان کہ قبر میں بھی موجود، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود، اب جناب عیسیٰ مسجد میں بھی موجود، دوسرے آسمان پہ بھی موجود، آدم مسجد میں بھی موجود، پہلے آسمان پر بھی موجود، یوسف مسجد میں بھی موجود، تیسرے آسمان پر بھی موجود، حضرت ادریس مسجد میں بھی موجود، چوتھے آسمان پہ بھی موجود، جناب ہارون مسجد میں بھی موجود، اور پھر 5ویں آسمان پہ بھی موجود، موسیٰ مسجد میں بھی موجود، چھٹے آسمان پر بھی موجود، ابراہیم مسجد میں بھی موجود، 7ویں آسمان پہ بھی موجود۔ اتنا کچھ پڑھ کے جان کے پھر سنی کیوں نہ کہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا، کیونکہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا۔ آقا کریم فرماتے ہیں منبر لگ گیا مسجد اقصیٰ میں، علماء کرام کے خطابات ہوئے، جناب آدم کی تقریر، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہ کی حمد و ثنا کی کرنے کے بعد کہا کہ میں آدم ابو البشر، تمام بشریت کا باپ، اللہ نے مجھے اسماء کا علم دیا، مجھے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، سجدہ تعظیمی، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ آقا نے فرمایا صدقت یا ابا البشر، آپ نے سچ کہا۔ اب اگلی تقریر اسی طرح باری باری، کبھی جناب موسیٰ تقریر کرتے ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے مجھے کلیم بنایا، اپنی صفات کا طور پہاڑ پہ جلوہ دکھایا، ڈائریکٹ شرف کلام سے نوازا۔ عیسیٰ روح اللہ بولے اللہ نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا، مجھے اپنا روح بنایا۔ اسی طرح جناب ابراہیم بولے اللہ نے مجھے خلیل بنایا، میں نارے نمرود میں گیا، مجھ پہ آگ کا گلزار کر دیا۔ اب جب سب کی تقریریں مکمل، پھر منبر لگ گیا، جبریل سٹیج سیکٹری کہنے لگا انتظار کی گھڑیاں ختم، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ اب آخری خطاب، خصوصی خطاب کون کرے گا؟ نبیوں کا سردار، خاتم الانبیاء، دانائے سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، آمنہ کا لال، اب خطاب ذیشان کریں گے۔ سرکار کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کی جو کل جہانوں کا پالنے والا۔ یہ تعریفیں کرنے کے بعد، حمد و ثنا کرنے کے بعد، آقا نے فرمایا جیسے تمام انبیاء نے تقریریں کی اور حق ادا کیا، اس میں شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ آقا نے فرمایا اے نبیو اس میں
میں شک نہیں تم میں سے کوئی حبیب، کوئی خلیل اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی کلیم اللہ، پر ذرا میری طرف دیکھو نا، انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ۔ آقا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب، اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب یہ معراج کی رات تقریریں ہو رہی ہیں، آقا کریم نے فرمایا فخر نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں انبیاء سے ملاقات کے بعد پھر اگلا سفر، پھر اگلا سفر۔ اعظم چشتی نے کیا خوب کہا کہ رات معراج اسمانہ تائی رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلا تشبیہ انہیں سر محبوب دے پایا۔ اس تو اگے مینوں خبر نہ آزم رب کی جھولی پایا۔ اس سے آگے مجھے بھی نہیں پتا۔ ساری تعریف کر کے، ساری تعریف کر کے قلم توڑ دیا، کہتا ہے رات معراج اسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلا تشبیہ انہیں سر محبوب دے پایا۔ اس تو اگے مینوں خبر نہ آزم رب کی جھولی پایا۔ آگے مجھے نہیں پتا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا آسمان، وہاں جناب آدم سے پھر ملاقات، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ دوسرا آسمان یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات۔ تیسرا آسمان سونیاں دا سردار یوسف کھلوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، جناب یوسف آئے، کہنے لگے جی میں یوسف، فرمایا تجھ سے ملاقات ہوئی تھی نا مسجد اقصی میں؟ جی میں یوسف، اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جی کہیے۔ کہنے لگے جی میں وہ ہوں کہ جس کو دیکھ کے بیبیوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، مجھے اللہ نے حسن عطا کیا۔ اب ذرا بات سننے والی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں وہ یوسف کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو 3 مہینے بھوک نہ لگتی، مجھے اللہ نے وہ جمال عطا کیا۔ جو بات اگلی ہے نا وہ سن کے پوری مسجد گونجے گی کہ بات کو یوسف ختم کہاں کرتے ہیں، تھوڑی کو کم رکھیں، ختم کہاں کرتے ہیں۔ یوسف کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بیویوں نے ہاتھ کاٹے، یہ تو اللہ کا قرآن شاہد ہے، قطعنا ایدیہن۔ جمال یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کاٹنے کے بعد کہنے لگی کالا ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ دیکھ کے کہنے لگی یہ بشر نہیں لگتا، یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ یعنی جمال یوسف کو ابھی وہ یوسف پہ ایمان نہیں لائی تھی، غیر مسلم تھی، تو دیکھ کے کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ کمال تے اینا تے وے جڑے کلمے بھی پڑھ کے آدھے نبی بشر ہے، وہ کراڑیاں ہو کے آدھے نہیں یہ بشر لگتا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ وہ دیکھنے کے بعد کہتی ہیں یہ بشر نہیں،
اتھے جنابے کیا ہی نہیں گلی گلی رولا پائی پھر دن میری طرح تھے نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اب مجھے کوئی بتائے کہ مولوی جی مولوی یہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں انہاں دیکھیا نہیں جنہاں دیکھیا انہاں نو پوچھ آج بھی کولڑے دی پہاڑیاں چو آواز آندی ہے اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ اب جس نے دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جس نے دیکھا اس سے پوچھ وہ کہتا ہے سبحان اللہ ما پڑھو نہ پتہ لگے کتنا زور لگ رہا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتے جائڑیاں اللہ گستاخ اکھی جنہوں نے دیکھا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جنہاں ایک باری نہیں دیکھے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کہتے جی ہماری طرح تھے جبریل 22,000 مرتبہ دیکھ کے کہتا تیرے جیاں نہیں دیکھی اور کی دیکھے یادا نقاب مکتو لہا کے ڈٹھے نقاب کسی کو سمجھ آئے نہ آئے میرا ذوق ہے نقاب مکتو لہا کے ڈٹھے میں راج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا علم نشرح لک صدرک او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھے بات کو ختم کریں جناب یوسف کہتے ہیں کہ میں وہ یوسف جس کے مصر کے حسن کے چرچے مصر میں حسن کے چرچے مجھ پہ ملکہ مصر فدا ہو گئی مجھے دیکھ کے بیویوں نے ہاتھ کاٹ لیے مجھے دیکھنے کے بعد لوگوں کو 3 ماہ بھوک نہ لگتی اے پوری تقریر دا نچوڑ بیان کر لگا ذرا توجہ رکھ کے کان میرے پاس ہے یوسف کہتا ہے میں وہ حسین جس کے چرچے بی بی مجھ پہ فدا ملکہ مصر مجھے دیکھ کے خواتین نے ہاتھ کاٹے لوگوں کو بھوک نہ لگتی فرمایا اپنا مدعا بیان کر کہنا کیا چاہتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کہ کل جہانا نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد میرا حسن ایک طرف سونے تیری زلف دا ایک وال ایک پاسے ہو کسی کیا خوب آکھیا سی کوئی زلفان چھلے وے چھلے سارا جگ بہو سونا پر مائیو تو تھلے وے تیبہ والمو مائیا ایک سونا تو لگتا ہے دوجہ پھر بھی تو مائی انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے